بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اب تک 3 آئین متعارف کرائے جا چکے ہیں، جن میں کہ 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین شامل ہیں۔ پاکستان میں آج تک 1973 کا آئین ہی رائج ہے اور اس کے مطابق ہی تمام عدالتی اور قانونی فیصلے کیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں کچھ ترامیم بھی ہو چکی ہیں، مگر اب آج کل 2022 تک 1973 کا آئین ہی پاکستان میں رائج ہے۔ آج ہم 1962 کے آئین کے حوالے سے بات کریں گے کہ 1962 کا آئین کیا تھا اور اس میں کون سی دفعات شامل تھیں، کیا خصوصیات تھیں، نیز یہ کہ اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں اور یہ زیادہ عرصہ کیوں نہ چل سکا۔ 1962 کا آئین جو ہے اس کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ 17 اکتوبر 1958 میں پہلا مارشل لاء لگا۔ سکندر مرزا نے، جو کہ اس وقت گورنر جنرل تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ملک میں مارشل لاء لگ چکا ہے۔ سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو مارشل لاء کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ 25 اکتوبر کو ایوب خان نے سکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا اور 17 فروری 1960 کو آئینی کمیشن قائم کیا، جس نے کہ صدارتی طرز کا ایک آئین تیار کیا، جو کہ ایوب خان کی مرضی کا آئین تھا اور جسے اس نے 8 جون 1962 کو نافذ کر دیا۔ 8 جون 1962 کو نافذ کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا خصوصیات تھیں 1962 کے آئین کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تحریری آئین تھا اور ریٹن فارم میں تھا، جو کہ 250 دفعات پر مشتمل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرد واحد کا تخلیق کردہ تھا، پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، مجلس قانون ساز نے نہیں بنایا، بلکہ مارشل لاء لگانے والے صدر ایوب خان نے اپنی مرضی سے اسے تشکیل دیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے طریقہ ترمیم۔ اس کے طریقہ ترمیم کس طرح سے کیا جا سکتا تھا؟ قومی اسمبلی کے موجودہ ارکان کی 2/3 اکثریت اس آئین میں ترمیم کر سکتی تھی۔ 2/3 اکثریت سے ترمیم کر کے منظوری کرنے کے لیے صدر کو بھیج دیا جاتا تھا۔ صدر 30 روز کے اندر اس پر کارروائی کر سکتا تھا۔ چاہے صدر کے اپنے اختیار میں تھا کہ چاہے وہ اسے منظور کرے اور چاہے وہ اسے مسترد کر دے۔ اگر صدر مسترد کر دے تو اگر قومی اسمبلی دوبارہ اسے منظوری کے لیے بھیج دیتی ہے، اور جو کہ 3/4 اکثریت سے منظوری کے لیے بھیج سکتی تھی، تو دوبارہ صدر اس پر نظر ثانی کرتا تھا کہ آیا اسے قومی اسمبلی کی طرف سے دوبارہ کیوں بھیجا گیا ہے، اور اگر صدر چاہتا اپنی مرضی سے تو اس صورت میں صدر کو 10 روز کے اندر اس پر کارروائی کرنا ہوتی تھی۔ لیکن اس پہ بھی صدر کو کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن صدر کے اپنے اختیار میں تھا کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے اور اس کے علاوہ 10 روز کے اندر وہ اس پر کارروائی بھی کر سکتا تھا۔ ہمارا 4تھ پوائنٹ یہ ہے وفاقی نظام حکومت۔ اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا۔ مرکز اور صوبوں میں 49 اختیارات مرکزی حکومت کے پاس تھے، جبکہ باقی ماندہ آئین میں جن کا کہ ذکر نہیں تھا، وہ تمام اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ اگرچہ اس صورت میں صوبوں کو بھی اختیارات مل سکتے تھے، لیکن وہ اس کا ذکر نہیں تھا، وہ باقی ماندہ اختیارات تھے۔ گورنر جنرل اور ایوب خان کے وسیع اختیارات، صوبائی اختیارات بھی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ چونکہ گورنر جنرل کے اور ایوب خان کے وسیع اختیارات تھے، اس وجہ سے صوبائی اختیارات جو تھے ان میں کوئی وزن نہ رہا تھا، وہ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اگر مرکزی حکومت چاہے تو صوبوں کے اختیارات میں دخل اندازی کر سکتی تھی۔ اور ہمارا 5تھ پوائنٹ یہ ہے صدارتی نظام حکومت۔ 1962 میں صدارتی نظام حکومت تھا، امریکہ سے مختلف تھا، یعنی کہ امریکہ کے صدر کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن 1962 کے آئین کے تحت ایوب خان آزاد تھے۔ 1962 کے آئین کی روح سے ایوب خان اپنے وزراء کا تقرر اپنی مرضی سے کر سکتے تھے۔ وہ مقننہ کو جواب دہ بھی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف
صرف اور صرف اپنی مرضی سے جوابدید کر سکتے تھے۔ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت تو کر سکتے تھے لیکن پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی مرضی سے کام کر سکتے تھے، جبکہ امریکہ میں وزراء کے تقرر کے لیے سینٹ سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ اگرچہ وہاں پہ بھی صدارتی نظام رائج ہے امریکہ میں، جو کہ آج کل 2022 میں بھی صدارتی نظام ہی ہے امریکہ میں، لیکن امریکہ میں وزراء کے تقرر کے لیے سینٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے، جبکہ 1962 کے آئین کے تحت ایسا نہ تھا، صدر اپنی مرضی سے تقرر کر سکتا تھا۔ اور ہمارا 6 پوائنٹ ہے یک ایوانی مقننہ، یعنی مقننہ کا ایک ہی ایوان تھا۔ ایوانہ بالا کے اختیارات صدر کو دے دیے گئے تھے۔ سینٹ کے تمام اختیارات صدر کو دے دیے گئے تھے۔ قومی اسمبلی کو قانون بنانے کی اجازت تھی۔ صدر چاہے تو قومی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو مسترد کر سکتا تھا، یعنی سینٹ کے تمام اختیارات صدر کو حاصل تھے۔ اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عدلیہ کی آزادی۔ 1962 میں عدلیہ کو مکمل آزادی نہ تھی، جیسے امریکہ میں فیڈرل کورٹ کو حاصل ہے، اس طرح پاکستان میں سپریم کورٹ کو آزادی نہ تھی۔ پاکستان کی عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی تھی، لیکن اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اسے کوئی قانون پاس کرنے کی اجازت نہ تھی کہ اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو خلاف قانون وہ قرار نہیں دے سکتی تھی۔ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتیں سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں تھیں، بلکہ ججوں کی تقرری چیف جسٹس کے مشورے سے صدر خود کرتا تھا، یعنی سپریم کورٹ کے ماتحت ہائی کورٹ بھی اور سیشن کورٹ بھی نہیں تھے، بلکہ ججوں کی تقرری صدر کر سکتا تھا چیف جسٹس کے مشورے سے، اور جبکہ چیف جسٹس کو بھی صدر خود ہی مقرر کرتا تھا۔ چیف جسٹس کی تقرری بھی صدر کے جوابدید سے ہی ہوتی تھی۔ اور ہمارے نیکسٹ بات یہ ہے ٹاپک کہ بنیادی حقوق۔ آئین کی روح سے پاکستان کے شہریوں کو آزادی، معاشی انصاف دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ قومی اسمبلی کا ایوان تجویز ہوا اور قومی اسمبلی کی تعداد 156 تھی۔ بالواسطہ طریقہ انتخاب تھا جس کے ذریعے وہ منتخب کیے جاتے تھے۔ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال تھی اور 1962 کے تحت مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور مسلمان سربراہ ہونا ضروری تھا، صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ قرآن و سنت کے مطابق دستور سازی کو لازم قرار دیا گیا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اسلامی تعلیمات کو لازم قرار دیا گیا اسکولوں میں۔ چنانچہ آج ہم نے 1962 کے آئین کو تفصیل سے دیکھا کہ آیا کیا خصوصیات تھی، اور اس کی ناکامی کی وجہ زیادہ تر یہی تھی کہ یہ ایک صدارتی نظام تھا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا، اور مارشل لاء کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی خصوصیات بھی دم توڑ گئیں، جبکہ 1973 میں ہی نیا آئین نافذ کیا گیا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ 1973 کے آئین کو پڑھیں گے اور 1973 کے آئین کی خصوصیات دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میرے اس لیکچر سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو میری اپنی ویورز سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے سیاسیات کے موضوع پر تمام معلومات لے کر آ سکوں، جن میں کہ قرارداد مقاصد اور یہ کہ پاکستان کے معاشی مسائل، خارجہ پالیسی سے متعلق مضامین، نیز یہ کہ فوجی سربراہان کی پاکستان میں مداخلت کیوں ہوئی، اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔